Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج 27ویں شب ہے اور ماشاءاللہ یہ الحمدللہ چوتھی طاقرات ہے. الحمدللہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 21ویں شب نصیب فرمائی، ہمیں 23ویں شب نصیب ہوئی، ہمیں 25ویں نصیب ہوئی، آج 27ویں ہے. عموماً رمضان المبارک میں خاص طور پر جب لاک ڈاؤن نہیں تھا تو ختم قرآن سب سے زیادہ 27ویں شب میں ہوا کرتے تھے. تو علماء کا اکثر کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ طاقرات جو ہے 27ویں شب قدر ہے. لیکن ناظرین کرام، یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا. آقا علیہ السلام نے اس کو پوشیدہ رکھا، اللہ کی کیا حکمت تھی اللہ کریم جانتے ہیں. لیکن بزرگان دین کے معمولات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 27ویں کی شب قدر ہے. لیکن ناظرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو نصیب فرمائی تو سبحان اللہ اس کی کچھ علامات جو ہے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا اور انشاءاللہ. لیکن آج کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ اور 27ویں شب کو ہم نے کیسے گزارنا ہے اور 27ویں شب کے کیا خاص معمولات ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر آج کروں گا. لیکن پہلے ایک حدیث مبارکہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ذمے اپنے کسی مسلمان بھائی کا کوئی حق ہو، مثلا اس کی غیبت کی ہو، اس کا مال تلف کیا ہو، پس اس کو چاہیے کہ آج دنیا میں ان حق تلفیوں کو اس سے معاف کرا لے، قبل اس کے کہ قیامت میں اس کے پاس نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا. اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو بقدر اس ظلم کے اس کے نیک عمل اس سے لے لیا جائے گا. دوبارہ سنیے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی کے حق تلف کیا ہو، کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی ہو یا اس کا مال تلف کیا ہو، اس پر قبضہ کر لیا ہو، تو فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے اس حق تلفیوں کی تلافی کر لے، معاف کرا لے، کیونکہ قیامت کے دن نہ تو اس کے پاس مال ہوگا، نہ درہم ہوں گے، نہ دنانیر ہوں گے. فرمایا کہ اس کے پاس ہوگا نیک عمل، وہ بھی اگر اس نے کچھ نیک کام کیے ہوں گے. اور فرمایا اگر اس نے جو کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا حق تلف کیا ہے، تو فرمایا کہ اس ظلم کی مقدار اللہ کریم اس کے نیک اعمال کو اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے. اور اگر اس کے پاس نیکیاں بھی نہ ہوں گی تو اس کے مظلوم بھائی کی برائیاں لے کر اس کے اوپر لا دی جائیں گی. اور یہاں تک کہ کیا فرمایا، اگر نیکیاں نہ ہوئیں، جس کے ساتھ ظلم کیا اس کے سارے گناہ بھی اس کے اوپر ڈال دیے جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے. تو اس لیے رمضان مبارک میں جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی کی، وہیں پر آپ کو مجھے حقوق العباد کی بھی ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے. آج ہمارے خاندانی ناراضگیاں، آج ہمارے دوست احباب کی ناراضگیاں، چھوٹی چھوٹی سی بات پر بس اوقات ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے معاملے میں دنیا ناراض ہو جاتی ہے معاملہ، اور پھر اس میں دل میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں. یاد رکھیے وہ تمام کے تمام اعمال پھر ضائع ہیں آپ کے. اتنی عبادات کی آپ نے، شوہر بیوی کے بارے میں، بیوی شوہر کے بارے میں، بھائی بہن کے بارے میں، بہن بھائی کے بارے میں، والدین جو ہے اپنے شادی شدہ اولاد ہو جاتی ہے تو ان کے بارے میں، پھر یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے آس پڑوس میں ایک دوسرے کے ساتھ، خاندان میں ایک دوسرے کے ساتھ، جہاں جاب کرتے ہیں وہاں پر یہ ساری صورتحال. تو یاد رکھیے ناظرین کرام، دنیا میں سب کے مزاج ایک جیسے ملتے نہیں ہیں. اس کا اصل طریقہ یہی ہے کہ ہمیں اس سے حد الامکان دنیا میں رہتے ہوئے اس کی تلافی کر لینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرمائے، توفیق بھی من جانب اللہ. اب آئیے 27ویں شب کو کیسے گزاریں. تو یہ الحمدللہ ہمارا معمول ہے، جیسے کہ ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، تو غروب آفتاب کے بعد ہی یعنی کہ یہ شروع ہو جاتی ہے طاقرات، یعنی کہ غروب آفتاب کے بعد ہی جو ہے رات شروع ہو جاتی ہے. ویسے عموماً جو ہے انگلش ٹائم کے مطابق تو 12 بجے کے بعد ہے، لیکن اسلامی طریقہ مغرب کی نماز کے بعد یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے وہ طاقرات شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں یقیناً ایک تو دعاؤں کا اہتمام افطار میں بھی، اور اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کریں، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ جو ہے
وہ میں نے ذکر کیا تھا کہ 100 مرتبہ سورۃ القدر اگر مغرب کے بعد موقع ملے تو بہت آسان، نہیں تو مغرب کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھیں، اور 6 رکعت اوابین کے بعد آپ نے آج کا جو خاص عمل ہے وہ آپ نے آج سورۃ الواقعہ، میں نے بزرگان دین کے معمولات میں پڑھا ہے کہ اللہ کریم اس 27ویں شب کی برکت سے اللہ کریم ہمارے سب سے بڑی پرابلم کیا ہے آج ہمارے گھروں کی؟ فائنینشیل پرابلم، ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے، والدین پریشان ہیں، بہت سے معاملات کرنے ہیں، بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ انشاءاللہ پورے سال آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی دے گا انشاءاللہ۔ آپ کے بچے، آپ کی جاب نہیں جائے گی انشاءاللہ، جاب چلے گی تو اللہ پاک دوسرا راستہ کھولیں گے انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ 6 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، ہر 2 گانا کے بعد آپ نے سورۃ الواقعہ ایک بار پڑھنی ہے، یعنی کہ 6 رکعت نماز نفل ہوں گے، 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد کا جو عمل ہے 73 ٹائم اللہم اجرنی من النار اور 11 ٹائم اللہم اجرنا من النار، یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے گا، عشاء کی نماز کے لیے اہتمام کریں، پھر عشاء کی نماز پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جو خاص عمل ہے بزرگان دین کے معمولات میں وہ ہے سورۃ القریش کا۔ ایک تو وہ خاص عمل ہے جو 27ویں شب کا 27ویں روزے کا ہے، وہ بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن یہاں اگر آپ کے لیے بہت مشکل ہو تو آپ ایک ہی عمل کر لیں، لیکن ظاہری بات ہے یہ رات جو ہے اعتکاف بھی آپ کر رہے ہوں گے، تو اگر آپ نے اعتکاف کیا ہے تو اعتکاف میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے خاص طور پر سورۃ القریش اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ القریش پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں آپ کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو سورۃ القریش جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے 11 ٹائم پڑھنی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے پھر ظاہری بات ہے تراویح کا اہتمام کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کریں، تو اس کے بعد تھوڑی سی ظاہری بات ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا قیلولہ کر لیں، قیلولہ کر کے پھر اٹھ جائیں، تو تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد سبحان اللہ، پھر اس میں میں نے بتایا تھا سحری کی دعا، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، ایک عمل تو یہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تہجد کے بعد جو ہے خاص طور پر آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اور اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر آپ نے 11 ٹائم پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں بھی سورۃ القدر آپ نے 11 ٹائم پڑھنی ہے، اور یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے خاص طور پر اس وقت میں آپ نے دعا کرنی ہے، دعا تہجد کے وقت میں، پھر سحری کا انتظام ہے، پھر نماز فجر کا وقت ہو جائے گا، اور ماشاءاللہ پھر اس کے بعد جو معمولات ہیں فجر کی نماز کے بعد کے یعنی کہ 28ویں روزے کے وہ پھر انشاءاللہ آپ کیجئے۔ باقی آپ نے خاص طور پر یہ جو تاخرات ہیں میں نے ذکر کیا تھا، یہ تاخرات ہیں ہمیشہ ہم اسلامی لحاظ سے دن کا آغاز صبح طلوع آفتاب سے ہوتا ہے اور دن کا اختتام غروب آفتاب پر ہوتا ہے، تو آپ نے طلوع آفتاب تک آپ نے ذکر و اذکار میں رہنا ہے، ذکر و اذکار میں، اور خاص طور پر آپ نے یہ دعا زیادہ کرنی ہے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یہ تھے 27ویں شب کے خاص اعمال۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت اور مشترک جو آپ کے اعمال ہیں وہ تمام کے تمام کیجئے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آج ممکنہ شب قدر ہے تو اللہ کریم ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ حضرین کرام، بزرگان دین کے معمولات میں جو معمولات لکھے ہیں نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنے زیادہ معمولات ہیں کہ آج کے دور کے اندر میں سوچتا ہوں کہ ان کے اوقات میں کس قدر برکت تھی اور کتنی ان کی دلچسپی تھی۔ لیکن حضرین کرام، اب ایک تاخرات رہے گی 29ویں شب، اور اس کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے، اس رات کی بھی خاص اعمال میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ملاقات ہوگی 29ویں شب میں، اور انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔